نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ پاک اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، آپ کی امت کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو آپ کو امت دی ہے، بے شک کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اللہ نے امت مصطفیٰ کو بہترین امت کا اعزاز عطا فرمایا، اور ایک مقام پہ فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تو لہذا بہترین کی سب سے بنیادی ڈگری جن لوگوں کو ملی بہترین امت کی، خیر امت کے خیر افراد کی، وہ جماعت صحابہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اولین آپ کے غلام جنہوں نے آپ کی صحبت پائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے، آپ کے دست مبارک پہ بیعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ زمانہ پایا کہ جس کے لیے احادیث گواہ ہے کہ جیسے آپ کی امت بہترین امت کا اصل اعزاز انہی کے نام جاتا ہے، اسی طرح خیر القرون کرنی، بہترین زمانہ وہ میرے سرکار کا زمانہ ہے۔ تو وہ کتنے اعلیٰ لوگ ہوں گے، وہ کتنے با کمال لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے اس خیر القرون میں سب سے بہترین زمانے میں سانس لینے کے مواقع عطا فرمائے۔ تو لہذا یقیناً وہ بہترین لوگ ہیں جن کی شان میں چند آیات، احادیث، سیرت کے واقعات انشاءاللہ ہم اپنی نشستوں میں رکھیں گے۔ سب سے پہلے سورہ البقرہ کی ایک آیت، اس سے آج آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آیت مبارکہ نمبر ہے 13، ابتدائی یعنی سورہ بقرہ کی آیات میں ہے 13۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب لوگوں کو کہا جاتا ہے، باقی عوام الناس کو کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ، تم بھی اس نبی آخر الزماں پہ ایمان لے آؤ، اس نبی ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، ان کا کلمہ پڑھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اختیار کرو۔ تو جب بھی ان کو کہا جاتا ہے عام لوگوں کو، قالو، تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ان لوگوں جیسا ایمان لے کر آئیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، جیسے یہ بے وقوف لوگ، سفیہ، جن کے پاس عقل و دانش نہیں، جن کے پاس جو عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے، جن کے پاس گویا کہ عقل نام کی چیز ہی کوئی نہیں، جو بے وقوف لوگ ہیں، ان کے بقول کیا ہم ان جیسا ایمان لے آئیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے الا انہم ہم السفہاء، میرے نبی کی صحابہ کی جماعت کو بے وقوف کہنے والے دراصل خود بے عقل ہیں، خود بے وقوف ہیں، لیکن وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عقل ہوتا کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے سمجھ بوجھ کسے کہتے ہیں۔ گویا اس آیت طیبہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اس زمانے کے لوگوں کی گواہی مل گئی کہ میرے نبی کی محبت میں اس درجے کے وہ محبت کرنے والے تھے، یوں ٹوٹ کر پیار کرنے والے تھے کہ ظاہر بین لوگ جو صرف ظاہر پہ فتویٰ لگاتے ہیں، ظاہر بین لوگ انہیں بے وقوف سمجھتے تھے کہ یہ کیسی کم عقلی ہے، یہ کون سی جناب علی عقل کی بات ہے۔ تو اللہ کے محبوب کی محبت میں صحابہ کرام اس درجہ کے مقام پہ، گویا اس مقام رفیع پہ فائز تھے کہ ظاہر بین لوگ تو انہیں بے وقوف کا لقب دے رہے تھے کہ یہ صاحبان عقلی نہیں ہے۔
جیسے بڑی معروف حدیث ملتی ہے، امام حاکم اپنی المستدرک میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش ٹوٹ پڑے تھے، آپ کو شدید زد و کوب کر رہے تھے، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ اسلام کی خاطر بڑا شدید مار رہے تھے، زد و کوب کر رہے تھے. اسی دوران حضرت صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، لوگوں کو ذات مصطفیٰ سے ہٹا دیا، اللہ کے نبی سے پیچھے ہٹانے لگے. لوگ کہنے لگے کہ ساتھی بتانے لگے اس شخص پر تم حملہ کرتے ہو جو کتنی پیاری باتیں کرتا ہے، جن کی تعلیم کتنی پیاری ہے، جن کا پیغام کتنا کلیئر اور واضح ہے. جب لوگ پوچھنے لگے جو ناشنا تھے حضرت ابوبکر صدیق سے، کہنے لگے یار یہ لڑکا کون ہے، یہ جوان کون ہے، یہ بندہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حذ ابن ابی قحافہ، یہ عثمان ابو قحافہ کا بیٹا ہے، المجنون، جو مجنون ہے، اپنے نبی کی محبت میں مجنون ہے. اپنے نبی کی محبت میں صدیق اکبر اس درجے پہ تھے کہ آپ کے لیے باقاعدہ مستدرک کی حدیث میں الفاظ ملتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کو کہا یہ تو اپنے نبی کی محبت میں مجنون ہے. اس درجے کی محبت تھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے. اس پہ ایک بڑی پیاری بات آپ کو سناؤں. یقیناً یہ موضوع تو حضرت صدیق اکبر کے موضوع میں مطلقاً ممکن ہے ریپیٹ ہوگا، لیکن حضرت صدیق اکبر کو بیٹا کہنے لگا. یہ حدیث بھی امام حاکم مستدرک میں بیان کرتے ہیں. آپ کو بیٹا کہنے لگا. حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہنے لگا کہ ابا جی جب جنگ بدر ہو رہی تھی کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں حملہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں اس لیے چھوڑ رہا تھا کہ آپ میرے والد ہیں. کتنی بار ایسا ہوا. وہ مخالف سمت سے تھے، صدیق اکبر تاجدار کائنات کی جماعت میں تھے. اس وقت تک حضرت عبداللہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے میرے والد گرامی جناب صدیق اکبر، کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے کیوں نہیں حملہ کیا کہ میرے باپ ہیں، آپ میرے والد ہیں. لیکن جہاں پہ جو جواب دیا نا حضرت صدیق اکبر نے، آپ نے فرمایا بیٹا اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا، ایک بار بھی تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا، میں نے تو تمہیں معاف نہیں کرنا تھا. اب باپ کی بیٹے سے محبت کو دنیا جانتی. آپ سارے بچوں والے بیٹھے، کتنا پیار ہوتا ہے، لیکن صدیق اکبر اپنے نبی کی محبت میں، عشق مصطفیٰ میں اس درجے پہ تھے کہ اپنے بیٹے کو کہنے لگے، فرمانے لگے اگر تو میری تلوار کی زد میں ایک بار بھی آ جاتا میں نے تو تمہیں نہیں معاف کرنا تھا. ابا جی میں تو آپ کا بیٹا ہوں، آپ کیسے میرے اوپر تلوار اٹھاتے، مجھے حملہ کر کے میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے؟ انہوں نے کہا اس لیے تیرے اوپر حملہ کرتا کہ اس وقت تو میرے محبوب کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوا تھا. میرا کیا تعلق تیرے ساتھ، میری کیا رشتہ داری تیرے ساتھ، میں کہاں جانوں اپنے بچوں کو. تو کائنات میں صحابہ کرام نے اپنے نبی سے اس درجہ کی محبت کی کہ ظاہر کو دیکھنے والے لوگ، ظاہر بین لوگ کہنے لگے یہ کون سی محبت ہے، یہ تو کما آمن السفہاء، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں. تو نبی پاک کی محبت میں صحابہ کرام اس درجہ کا عشق رکھتے تھے کہ ظاہر بین لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یہ تو دیوانے ہیں، یہ تو صفی ہیں، یہ بے عقل ہیں.